2400 دہشت گردی کے واقعات میں 1235 شہادتیں ہوئیں۔ انہوں نے مارکہ حق کا ذکر کیا، پاک افغان بارڈر کشیدگی کا تذکرہ بھی کیا۔ سب سے اہم بات انہوں نے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے بیان کے متعلق کہی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان ہماری مدد کرے۔ اس بار ایسے لوگوں کا بیانیہ بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ یہ فتنۃ الخوارج کا منظور نظر بننا چاہتے ہیں۔ اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا خوارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے؟ اس کے علاوہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت کچھ کہا۔ آج کے پروگرام میں یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کے پی کے میں ملٹری آپریشن پر بنتا ہوا بیانیہ ملکی سیاست کا کس طرف رخ موڑے گا، اور انتہائی اہم پریس کانفرنس جسے بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھا گیا، اس کے ملکی اور غیر ملکی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور کئی اہم سوالات جن کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی اصغر خان صاحب بتائیے گا، تقریباً 3 گھنٹے 20 منٹ کی یہ پریس کانفرنس تھی، کس نظر سے دیکھیں میرے خیال میں چودھری صاحب یہ جو پریس کانفرنس تھی پہلی دفعہ میں نے اس میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھی کہ مجھے ریاستی جو پالیسیز ہے اس کے علاوہ اس کے حوالے سے جو ابہام پایا جاتا تھا وہ ابہام اب کلیئر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ زیادہ انٹرسٹ ہماری افغانستان کے حوالے سے، ریاست کی پالیسی، پاکستان کی پالیسی میں ایک کنفیوژن تھا، کیونکہ میں اکثر یہ سوالات کرتا تھا کہ جب سے افغان طالبان آئے ہیں تو پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ اب پوری دنیا مان رہی ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، خواہ وہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس ہوں، خواہ وہ ریجنل کنٹریز، اگر آپ چائنا جو آج سے 2 دن پہلے جب اسحاق ڈار صاحب بیجنگ میں تھے، وہاں سے جو پریس سٹیٹمنٹ، مشترکہ پریس سٹیٹمنٹ آیا، اس میں بھی کھل کے کہا گیا کہ افغانستان جو ہے امن کے لیے خطرہ ہے، وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اور افغان طالبان ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ویزیبل اور ویریفائبل مطلب ہے کہ کارروائیاں کرے۔ تو اس پریس کانفرنس میں اگر آپ دیکھیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے افغان طالبان کے لیے کہا گیا کہ یہ دہشت گرد تنظیموں کے گاڈ فادر ہے۔ تو یہ ایک اچھا ہوا کہ کلیئر ہو گیا کہ افغان طالبان جو ہے اس کے ساتھ میرے خیال میں آگے مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بن جائے گا، اور ڈکلیئر کیا گیا کہ پاکستان کے لیے ٹی ٹی پی، پاکستان کے لیے القاعدہ، پاکستان کے لیے داعش اسی طرح ہے جس طرح، اور افغان طالبان بھی ہماری نظر میں وہ ہی ہے، اور وہ ان سب کی سرپرستی کر رہی ہے۔ تو پہلی بات تو میرے خیال میں افغانستان کے حوالے سے یہ کلیئر ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں بھی اب جس طرح کہا گیا کہ اس وقت اگر آپ آپریشن نہیں چاہتے تو آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے اس وقت ملٹری جو ہے صوبے میں ہے یا ڈسٹرکٹس میں ہے خیبر پختونخوا کی، تو آپ آرٹیکل 245 سے وڈرا کریں تو میرے خیال میں فوج نے پھر نکلنا، کانسٹیٹیوشنل کور ختم ہو جائے گی۔ لیکن ڈی جی نے ایک بات بتائی، اس وقت چودھری صاحب خیبر پختونخوا کی حالت یہ ہے کہ آپ کے 7-8 ضلع جسے ہم جنوبی خیبر پختونخوا کہتے ہیں، کوہاٹ سے ڈاؤن ٹانک، وزیرستان، کورم، یہ لکی، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان اور وغیرہ، یہ سارے ڈسٹرکٹ جو ہے یہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ حکومتی ریٹ جو ہے اندھیرا جب چاہ جاتا ہے تو وہاں پہ حکومتی ریٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو تیراہ ہے خیبر ایجنسی جو وزیر اعلیٰ صاحب کی اپنی کنسٹیچوئنسی ہے، وہاں پہ صورتحال بالکل جو ہے ایسے ہی ہے کہ یہ جو علاقہ ہے تیراہ کا، یہ بھی اب ملیٹنٹس کی کنٹرول میں ہے، ان کی پریزنس وہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ تو اگر آپریشن نہیں کرنے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح پہلے اس نے کلیئر کٹ کہا کہ پی ٹی آئی نے بجائے اس کے کہ پاکستانی ریاست سے مدد مانگے، افغان طالبان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو یہ کلیئر کیا گیا کہ اگر آپریشن نہیں ہوگا تو پھر بہتر ہے، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، بہتر یہی ہے کہ آپ صوبے کو مفتی نور ولی محسود صاحب کے حوالے کر دے، اور وہاں سے ملا ہیبت اللہ صاحب جو ہے ان کی انسٹرکشن کے مطابق جو ہے خیبر پختونخوا وہ چلائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 باتیں کلیئر ہو گئی کہ اب ملیٹنٹس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، حکومت ریاستی پالیسی کا بالکل کلیئر ہے، کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اسی حوالے سے افغان طالبان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ان کو ایکویٹ کیا گیا ہے ٹیررسٹ کے ساتھ ہی، اور ایک کلیئر پالیسی ہے، وہ ہارڈ پالیسی ہے، وہ پالیسی یہی
رہی ہے کہ ان کے خلاف آپریشن ہوگا، جو چاہے یا جو نہ چاہے، لیکن آپریشن ہوگا، کیونکہ خیبر پختونخوا از پارٹ آف پاکستان. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کے ومس پہ یا کسی کے جذبات پہ یا کسی کے خواہشات پہ پاکستان کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس کو چلایا جا سکے. بالکل صحیح. جاوید سبرو صاحب، حکومت، ریاست اور قوم دہشت گردی کے خلاف ایک پیج کے اوپر ہیں، پھر یہ مسائل کہاں پر آ رہے ہیں اور یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ چوہی صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. اب جہاں تک بات ہے ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس، تو اس میں میری موجودگی بھی تھی. تو دیکھیں جو سب سے بڑا کوشچن ہوا، جیسے حسن صاحب نے بھی یہ بات بتائی، آرٹیکل 245 کی، جس کے لیے سول ایڈ کے لیے جب آرمی کو طلب کیا جاتا ہے، وہ آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا. تو یہ بات بھی اس میں ایک سوال آیا کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ آرٹیکل 245 کو ریووک کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رابطہ کرنے کے لیے یا وہاں پہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل کرنے کے لیے وہ سوچ رہی ہے. تو اس پر ڈی جی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی بے شک وہ کریں. تو انہوں نے آرٹیکل 245 کانسٹیٹیوشنل بک سے پڑھ کر یہ سنایا کہ اس کے آرٹیکل کے مطابق جب 245 انووک ہوتا ہے تو اس کو ریووک صرف اور صرف فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے، اور اس کو کسی بھی کورٹ آف لا کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرا، آرٹیکل 245 تب انووک ہوتا ہے جب آپ صوبائی حکومت اس پہ ان کو مدد کے لیے بلاتی ہے. اس وقت جو صوبے کی صورتحال ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات وہاں پہ ہیں. کراس بارڈر انفلٹریشن جو ہے وہ سب سے زیادہ وہاں پہ ہے. اگر ہم دیکھیں تو جتنے جو تعداد بتائی گئی، فگرز بتائے گئے، اس میں سب سے زیادہ جو ایونٹس ہوئے ہیں دہشت گردی کے وہ اس صوبے میں ہوئے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے چوہی صاحب کہ سہیل افریدی صاحب بس صرف یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے جا کے اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنی ہے، اور اسٹریٹ موومنٹ بھی ہے ان کی اس طرح سے ہم نہیں دیکھ پا رہے. وہ کبھی دیکھیں جمعرات والا دن تو ان کا کنفرم ہوتا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ بے شک اڈیالہ جیل کے باہر جائیں، آپ پولیٹیکل اسٹینڈ ضرور کھیلیں، آپ کا رائٹ ہے. آرٹیکل 17 جو آج ڈی جی صاحب نے پڑھ کر بھی سنایا کہ آپ اس کے مطابق وہ اپنی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی واضح ہے کہ ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف آپ کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. یہ آرٹیکل 17 کی زبان ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. لیکن میں جو بات یہ کہنا چاہتا ہوں، سہیل افریدی صاحب تو مجھے میں یہ کہوں گا، یہاں پہ ضرور یہ بات کہوں گا کہ سہیل افریدی صاحب چیف منسٹر خیبر پختونخوا ایٹ اسلام آباد ہیں. یعنی کہ ہیں تو وہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے، لیکن ہوتے اسلام آباد میں. تو جب آپ ایسی چیز کریں گے تو پھر آپ صوبے کے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے بانی جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے نہیں دی جاتی آپ کے بقول، آپ کے دعویٰ کے مطابق. لیکن مجھے یہ بتایا جائے، میں کورٹ رپورٹر بھی رہا ہوں، میں یہاں پر پولیٹیکل چیزوں پہ بھی میری بڑی نظر رہی ہے کہ جب آپ کو آپ کے قیدی کے ساتھ ملاقات اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں کرائی جاتی تو آپ کے پاس کورٹ آف لا ہے، آپ وہاں جائیں، آپ پٹیشن فائل کریں، آپ ریٹ پٹیشن ہائی کورٹ میں فائل کریں. اور وہاں بھی آپ نے ابھی تک کوئی ایسی چیز میں نے نظر سے نہیں گزری. ایک درخواست آپ نے گزشتہ سال کی تھی 2024 نومبر میں. تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پھر آپ نے جب سہیل افریدی صاحب خود آئے نومبر میں تو پھر انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن ہائی کورٹ میں دی. تو ظاہر ہے آپ نے اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے آپ کو عدالت سے ریلیف مل سکے. کیونکہ آپ کے پاس جو آپ کے وکلا ہیں میری نظر میں وہ بھی دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر اپنا انہوں نے دھڑا بنایا ہوا ہے، وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں. اور جس طرح کی ایک چیف منسٹر ہے سہیل افریدی صاحب، ان کو جس طرح کی اب جیسے اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کو انہوں نے خطاب کیا ہے، اس کے اندر بھی جو الفاظ آپ نے کہے ہیں، آپ جس طرح سے اگر آپ وفاق کے اوپر جملہ بازی ہوئی ہے، ابھی تک تو جملہ بازی ہے، ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی آپ یہی بات کریں گے کہ جی ہم وفاق کے اوپر چڑھائی کریں گے اور آئین و قانون سے بالا تر ہو کر جا کر معاملات کریں گے، تو پھر میرے خیال میں پھر آپ کے خلاف تو ایکشن ہوگا. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ اب ان کی تیاری ہے کہ ہم سندھ جائیں گے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن جی آپ 100 دفعہ جائیں، آپ پاکستان کے شہری ہیں، آپ کو رائٹ ٹو موومنٹ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جائیں ہر جگہ. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اگر آپ کہیں جلسہ کرتے ہیں تو آپ کی وجہ سے باقی شہری جو ہیں، جو شاید نظریاتی طور پر، سیاسی طور پر آپ کو نہ چاہتے ہوں، آپ کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہ ہو، تو وہ ان کی تو آپ رائٹ آف موومنٹ ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے پھر جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ حرکت میں آتی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا.